عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کا جاننے والا کسی کو بھی غیب پر مطلع نہیں فرماتا. کوئی نجومی ہو، کوئی کاہن ہو، کوئی پکھنڈی پیر ہو، کوئی علم غیب نہیں رکھتا ہے. جب اللہ کے نبیوں کا یہ سٹیٹس ہے جتنا اللہ عطا کرے اتنا ہی ملتا ہے، تو پھر عام بندے کے لیے کیسے دعویٰ کیا جا سکتا ہے؟ مجھے پرسوں ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے پیر ہمیں کہتے ہیں کہ تم جو بھی کام کر رہے ہوتے ہو ہمیں اس کی خبر ہوتی ہے. میں دل سے جی سوچا، میں کہ اللہ دی پناہ میں طلب کرنا جی. جی جو یہ بات کر رہے ہیں بہت بڑا دعویٰ ہے. اتنا بڑا دعویٰ تو نبی بھی نہیں کرتے ہیں، پیغمبر بھی نہیں کرتے ہیں. جی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ سٹیٹس عطا فرمایا تھا. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بِيُوتِكُمْ، فرمایا میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو گھروں میں سے کھا کے آتے ہو، جو گھروں میں رکھ کے آتے ہو، میں تمہیں خبر دیتا ہوں. یہ اللہ کی اذن سے عیسیٰ علیہ السلام کا سٹیٹس ہے. اللہ نے ہمارے نبی کو بھی علم غیب عطا فرمایا، اور اتنا علم غیب کہ ساری مخلوق اس علم کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے مقابلے میں وہ کلی علم نہیں ہے. مخلوق کے مقابلے میں کلی علم کہا جا سکتا ہے، اللہ کے مقابلے میں وہ جزئی علم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو پیروں اور کاہنوں نجومیوں کے بارے میں ہم نے سوچ رکھا ہے یہ جہالت پر مبنی بات ہے. اس لیے خدا را پرہیز کر جائیے، مہربانی ہے ایسے لوگوں سے پرہیز کر جائیے جو اس طرح کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں نا. اللہ فرما رہا ہے کہ غیب کا جاننے والا کسی کو غیب پر مطلع نہیں فرماتا ہے. الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے رسولوں میں سے جس کو چن لیتا ہے علم غیب عطا فرما دیتا ہے. ابراہیم کو بھی تو علم غیب ہوگا نا جی، لیکن اتنا جتنا اللہ نے عطا کیا ہے. سامنے بیٹھے ہوئے فرشتوں کے بارے میں بھی جان نہ سکے کہ یہ انسان ہے یا فرشتے ہیں. تو یہ قرآن ہمیں ہر قسم کے معاملات کی ہدایت دیتا ہے اور ہر چیز کی رہنمائی فرماتا ہے. اگر قرآن میں بندہ غوطہ زن ہو کر قرآن کا علم پڑھے، سیکھے، تو انسان کے سارے عقدے کھل جاتے ہیں، سارے معاملات کھل جاتے ہیں، اور انسان کو عقیدہ واضح ہو جاتا ہے کہ عقیدہ ہمارا کیا ہونا چاہیے. اس لیے دائیں بائیں سے باتیں لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے بابا جی یہ کہتے تھے، ہمارے ابا جی یہ کہتے تھے، ہمارے پیر کو ہمارے گھر سے نکلنے کی خبر ہو جاتی تھی. جب وہاں پہنچتے تھے تو کہتے تھے فلاں ٹائم تم نکلے تھے، فلاں چیز کھا کے آئے تھے. یہ اس طرح کے دعوے میں بچپن میں خوب سنتا رہا کہ فلاں پیر صاحب کے پاس جاؤ، جو نیت لے کر جاؤ وہ مراد پوری کر دیتے ہیں. بھئی وہ کیا مراد پوری کریں گے؟ مرادیں پوری کرنے والی ذات اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے. اللہ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، فرمایا پکارنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں. تو جو ہم نے جہالت والی باتیں سنی ہوئی ہیں وہ آگے کنورٹ ہوتی آ رہی ہیں اور ہوتی جائیں گی. اس لیے اس کو یہیں پر روکے تاکہ اگلی نسل جو ہے وہ درست ہو سکے، اگلی نسل جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق اپنا عقیدہ درست کر سکے. اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے مال کے ارض و سما ہم گناہگار عاجز بندوں کو قرآن و سنت سمجھ کر عقیدہ صحیح اپنانے